آئی ڈونٹ نو میری لائف میں رمضان کا بہت بڑا رول ہے. ہاؤ لیٹ می امیجن میں رمضان دور جاہلیت میں اللہ تعالیٰ ابھی بھی ہدایت دے بٹ یہ کہ اٹ واز افطاریاں پلاننگ رات کو کس طرح سے گزارنا ہے, تراویح سے اسکپ کس طرح کرنا ہے 8 پڑھ کے, ٹھیک ہے, گیمنگ زونس جانا ہے اور سوتے سوتے اتنا سونا ہے روزے میں کہ بھوک ہی نہ لگے. ایک بہت بڑا فیکٹر جو انسان اپنے آپ کو چینج نہیں کر رہا ہوتا نا یا اسے سوچتا بھی نہیں ہے وہ یہ کہ دا بلڈ کانسیپٹ آف ڈیتھ اینڈ آخرہ. صحابہ کا اتنا کلیئر ویژن تھا آخرت کا کہ انہوں نے جنت کی خوشبو کو بھی سونگھ لیا تھا اور جہنم کی گرمی کو بھی فیل کر لیا تھا. اور اسلامک فلاسفی اتنی کمال کی ہے جو ہمیں تنہائیوں میں بھی شرمندہ کر دیتی ہے, ہمیں تو کسی کو دیکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ قرآن میں صحابہ کو یہ کہتے ہیں وَلَا تَنْسَى نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا, دنیا میں سے اپنے نصیب کو نہ چھوڑو, بھولنا نہیں ہے اس کو, دنیا بھی تھوڑی سی کماؤ. ہمیں الٹا کہنا اور اللہ کے نبی صحابہ کہہ رہے ہیں کہ تھوڑا کم کرو, روزے رکھو بھی, افطار بھی کرو. اور ہم سبحان اللہ اس کے ایگزیکٹلی اپوزٹ ہیں. ہم دنیا 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 کر رہے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کو کہنا پڑا ہے کہ وہ کھیل تماشے میں لگے ہوئے ہیں اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. تو میں سمجھتا ہوں کہ ریممبرنگ ڈیتھ کلوزلی, نوئنگ یور الٹیمیٹ بیڈ, یور گریو, اور تھوڑا سا اسمارٹ بن کے نا, یعنی بہت سے لوگ برو اپنے فیوچر کو سیکیور کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کرتے. میرا ایک فرینڈ تھا جو اس نے MBBS کیا بڑے اچھے ماں سے, اور وہ اس نے ہاؤس جاب کی, XYZ کیا, اینڈ دین ہی سیٹ کہ اوکے میں آرمی میں جا رہا ہوں. آرمی کیوں جا رہے لالے؟ کہتے وہ میری اپنی جاب سیکیور کرنے کے لیے. میں نے کہا ڈاکٹر بن گیا, سب کچھ کر لیے, ہم تو اس ٹائم ویلے نکمے پہ رہے تھے. تو اتنی سیکیورٹی. سو اسمارٹ پیپل دے وانٹ ٹو سیکیور دیئر فیوچر رائٹ, بٹ how about securing 50-60 years and not securing the hereafter? میں نا یوتھ کے وسوسے رکھتا ہوں آپ کے سامنے. لائف بورنگ ہو جائے گی یار. مطلب آپ چاہ رہے ہیں کہ میں مولوی بن جاؤں, مطلب میں اللہ اللہ کرتا رہوں اور یہ بھی گیم بھی نہیں کھیل سکتے, یہ فلانا کام بھی نہیں کر سکتے, فلانا کام بھی نہیں کر سکتے, تو لائف وڈ بی بورنگ. دس از ہاؤ اللہ کے بندو, ہمارے پاس تو کوئی مولوی دیکھنے کو نہیں تھے, تمہارے پاس تو یوتھ کلب الحمدللہ اور باقی سارے لوگ ہیں دیکھنے کو. یعنی یو ہیو سو مینی کلبز آؤٹ دیئر جو تم ان جیسے بن سکتے ہو. سو گیمنگ از الاؤڈ, رائٹ, بائکنگ از الاؤڈ, ہارس رائڈنگ, ہر چیز الاؤڈ ہے. لیک آف نالج جو ہے نا اباؤٹ دی دین لیڈس ٹو دیز کنفیوژن. یہ کسی چیز میں سوال بیریئر ہے ٹورڈز چینج, بہت بڑا, کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اس سائڈ پہ ہے کیا. یس, بیکاز وی ہیونٹ ایکسپلورڈ اٹ نا. اور انفارچونیٹلی وہ آپ نے شروع میں بات کی تھی کہ بیکاز وہ اس سائڈ پہ جانے کا ایکسپلور کرنے کا شاید دل بھی نہیں کر رہا ہوتا, دل بھی نہیں کر رہا, ٹھیک ہے. بٹ دا پوائنٹ از کہ یہ رمضان آیا نا, اور ہم سب کو ایز پاکستانی بیسک مسلمان سمجھ ہے کہ یار یہ بڑا برکتوں والا مہینہ ہے, اس میں اللہ تعالیٰ شیطان کو بند کر دیتا ہے, ہم روزے رکھتے ہیں, روزے کا بڑی اجر ہے, بڑی فضیلت ہے, بڑی ساری چیزیں پتہ ہیں لوگوں کو, اور لوگ مسجدوں میں آنا شروع ہو جاتے ہیں, نمازی بڑھ جاتے ہیں, آپ کی ساری فرض نماز میں بھی اور تراویح میں تو خیر کمال ہو جاتا ہے. سو دا تھنگ از کہ آپ کے اندر اگر یہ اسٹیپ آپ لے سکتے ہیں, سو وائی ناٹ ایٹ لیسٹ ایکسپلور دس دین اے بٹ مور ان دس منتھ. تھوڑا سا آپ لوگ مجھے اپنا بتائیں شیخ, آپ تینوں آپ کی زندگیوں میں چینج کے لیے رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟ برو مجھے تو چینج ہی رمضان نے کیا. میں کیسے 2 سال کے رمضان میں, کیسے پہلے رمضان یہ تھوڑا سا بدلا, اسٹرائک ایک پیدا ہوا کہ یار ہاں کچھ کرنا ہے, لائف کو چینج کرنا ہے, ٹھیک ہے. پھر پورا سال یونیورسٹی میں گزارا. اگلا رمضان آیا, سوچ لیا تھا میں نے کہ یار اعتکاف بیٹھنا ہے. یہ ٹاپک بیسکلی آپ کا ہے. You didn't change that Ramadan. Really? Ramadan changed me, bro. I think bro کیا تھاٹس تھیں جو آپ کو آئیں رمضان میں کہ یار آئی نیڈ ٹو چینج؟ آئی تھنک رمضان میں جو اعتکاف پرو اسپیشلی دیکھو کنڈیشننگ ہے نا, وہ میں نے مینشن کیا تھا نا, انوائرمنٹ تو لوگوں کو بدل دیتے ہیں. گندے سے گندا بھی شخص ہو نا, اس کو اچھی انوائرمنٹ میں صرف رکھتے ہیں, وہ کچھ بھی نہ کرے. صحابی جس کو پلر کے ساتھ باندھ دیا تھا, کچھ بھی نہیں کیا, اس کو دودھ پلایا, اس کو صحابہ کرام کا عمل دکھایا, انہوں نے لائف اسٹائل دیکھا. اٹ چینجڈ ہم, اٹ چینجڈ ہز ہارٹ, یو نو. اور آپ کی زندگی میں مشائخ رمضان نے کیا کردار ادا کیا؟ رمضان میں اسپیسیفکلی رمضان میں آئی وونٹ سے کہ آئی چینجڈ, لیکن رمضان سے پہلے جو چینجز آئی ہوئی تھی, کیٹلسٹ تھا رمضان آپ کی لائف میں. آئی ووڈ سے رمضان وہ تھا جس میں بوسٹ ملا تھا, چینج پروسیس کو نا بہت بوسٹ ملا تھا. میرا زیادہ جو چینج آیا تھا نا, میں نے وہ آسٹریلیا میں تھا, میں واز آسٹریلیا. تو رمضان جب وہاں پر آیا تھا نا, تو وہاں پہ یہ تھا کہ الحمدللہ میں ایک مسلم ایریا میں رہ رہا تھا, تو وہاں کے بھی جو بردرہڈ اور مسلمان جو تھے نا بڑے ماشاء اللہ بڑے تگڑے تھے, یو نو دے ور ویری ایکٹیو, اور وہ اسپورٹس وغیرہ بھی کھیلتے تھے. ان کا بلکہ ایک بڑی مزے کی مسجد تھی چھوٹی سی,
उसके पीछे उन्होंने जिम भी बनाया हुआ था, सो दे यूज्ड टू वर्क आउट, माशाल्लाह वो अजीज़ जो है ना वो तगड़े हैं, तो दैट इंस्पायर्ड मी एज वेल। और मतलब ये था कि मैंने उस टाइम फैसला तो कर लिया था चेंज होना है, इट वाज लाइक हाउ विल आई चेंज नाउ, वो अगले स्टेप पे था। तो फिर वो जो लेक्चर्स हो रहे थे जो क्लासेस हो रही होती थी मस्जिद में आगे पीछे या ऑनलाइन चीज़ें, फिर मैंने वो रेगुलरली सुनना। आप बीएड के बगैर मुझे याद है वैसे हमें तो यूथ क्लब जो ज्वाइन किया था मेरी बीएड यू हैड छोटी थी, निकली शेप नहीं था, लेकिन वो बिल्कुल आपकी ज़िंदगी में रमज़ान का ब्रो पार्ट। ब्रो ऑनेस्टली मैं आपको बताऊं, आई एम स्टिल इन द ट्रांजिशन प्रोसेस, यू नो व्हाई बंदा नहीं सीरियसली, यू नो व्हाई ही नीड्स एन एक्सीडेंट ब्रो। नो सीरियसली ब्रो काम करते हैं ब्रो बंदा मैं गाड़ी में जाके ना स्पीड यार वो अभी सुन लेंगे बात तवाज़ु है, वो तवाज़ु की नहीं तरफ लिसन लिसन वो ट्रांजिशन जब बंदा कहता है ना कि मैं बड़ा ये बन गया हूँ, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। नहीं कुछ भी नहीं बने, देखेगा कि चेंज आया कि नहीं। ब्रो सिंपल, आई मीन जैसे नॉर्मल एक इबादत का जो सीजन है जी, तरावियाँ पढ़ ली वगैरह वगैरह। आई डोंट नो, मेरी लाइफ में ब्रो रमज़ान का बहुत बड़ा रोल है। हाउ लेट मी इमेजिन, मैं रमज़ान दौरे जाहिलियत में, अल्लाह ताला अभी भी हिदायत दे, बट ये कि इट वाज अफ्तारियाँ प्लानिंग, रात को किस तरह से गुजारना है, तरावी से स्किप किस तरह करना है 8 पढ़ के, ठीक है, गेमिंग जोन्स जाना है, और सोते सोते इतना सोना है रोज़े में कि भूख ही ना लगे, भूख को अवॉइड किस तरह करना है, और नमाज में बेशक चले जाए परवाह कोई नहीं है, रातों को जागना है और दिन सो के गुजारना है। हाँ मिशन वैसे यही होता है आज भी। हाँ कि इतना सो जाओ कि भूख लगने नहीं देनी अपने आप को। ऐसे फजर पे सो और मगरिब पे उठो, और कमाल है ना, अचीवमेंट है। ओ यार जानी आज रोज़ा पता नहीं लगा ही नहीं है। अच्छा ये वाला ना मुझे कॉन्सेप्ट बड़ा अजीब लगता था, मतलब रमज़ान के अंदर ना नमाजें मैं बिल्कुल पढ़नी, मुझे होता था कि यार हम कोई काफिर थे, हम भी उठ के पढ़ते थे। अब कह रहे फजर के बाद सुबह मगरिब उठे नमाज़ें किधर ब्रो उठ के पढ़ते थे ना, उठ के पढ़ लेते थे ना एक साथ। नहीं रमज़ान नमाज मैराथन करते थे एकदम चौका। जोर पढ़ी, देखिए सुने, असर के लेट टाइम उठते थे, असर के लेट टाइम पे जोर असर पढ़ ली। आजकल जो यूथ है ना वो दे आर इनटू दिस एंड दे वांट आंसर्स टू दिस, सुभान अल्लाह। आई वुड हाईली रिकमेंड एंड सजेस्ट कि यार आप रमज़ान में काइंडली उस मस्जिद में जाएं जहाँ पे रो रो के दुआएं करवाई जाएं, जहाँ पे कुरान के बाद तफसीर भी हो, जहाँ पे ब्रो मुझे मोहसिन कहता है कि तू किस मस्जिद में नमाज़ पढ़ रहा है यार, वहाँ तो सिर्फ तरावी होती है और एक्सप्रेस तरावी होती है, इस मस्जिद में आ। तो इस्लामाबाद में मस्जिद थी ब्रो, वहाँ के कारी साहब ना ब्रो सुभान अल्लाह, तरावियों के बाद ब्रो वितर में जो दुआएं करवाते थे, PIA थी हैं ब्रो डिलेड डिलेड ऑन टाइम अल्हम्दुलिल्लाह। यार उस हमें समझ नहीं आई थी कि क्या अरबी में दुआएं कर रहे हैं, बट ब्रो पूरी मस्जिद हो रही थी ब्रो। हाँ और आप भी होते थे एंजल्स डिसेंडिंग, यू नो ब्रो। और आई वाज लाइक यार ये कैसी मस्जिद है भाई, सब रोते हैं। और उस तरावियों के बाद वो 10 होता था, ठीक है। जब मेरा एक्सीडेंट हुआ, अब यकीन जाने एक्सीडेंट के 10-15 दिन बाद रमज़ान आ गया। अब नई नई हिट मिली हुई थी मुझे, मेरा मुंह सूजा हुआ था स्टिचेस के साथ, मैंने अपना सर कवर करके मैं पहले रमज़ान को नहीं जा सका, मैं अराउंड 10-12 रमज़ान को मैं गया, और वो जो कारी साहब दुआएं कर रहे थे उन्होंने देखा, उन्होंने कहा तुझे क्या हो गया यार, क्योंकि मैं उनके साथ पहले भी मेरा एक ताल्लुक छोटा मोटा था। तो उन्होंने कहा यार, उन्होंने पता कहने का इतना सोना मुंडा सी, तो इन्हों क्या हो गया, और ये बिल्कुल ख़त्म हो गया, मेरे स्टिचेस थे और सारा, मैंने बस फेस कवर करके ना मैं मस्जिद में किया था। तो दैट रमज़ान चेंज्ड मी हाउ, मैंने कहा यार कुरान को पढ़ते हैं इस तर्जुमे से, लेक्चर सुनते हैं। सो मैं समझता हूँ कि मोनोटनी को ब्रेक करें और ज़रा नया कुछ एक्सप्लोर करें, कुरान में लिखा गया है, वहाँ जाएं जहाँ पे दरूस हो रहे हैं, लेक्चर्स हो रहे हैं, रोएं, आंसू बहाएं। यार वन ऑफ द मेन रीजंस एक्चुअली एतिकाफ में जब मैं बैठा तो वो एक एनवायरनमेंट मुझे मिला, बिल्कुल डिस्ट्रैक्शन कोई भी नहीं थी, फोन्स नहीं थे, कोई मिलना चलना नहीं था किसी से, और तीसरी चीज़ वहाँ जो लेक्चर्स होते थे ब्रो, उर्दू में लेक्चर्स हो रहे हैं, और कोई काम ही नहीं है मस्जिद में भाई, और क्या काम है, नमाजें पढ़नी है, रोज़ा है पूरा दिन, खाना पीना है नहीं, फ्रेंड्स नहीं है, सोशल मीडिया नहीं है, और लेक्चर्स हो रहे हैं। और मैंने फोर्स्ड, और एक और भाई भी ब्रो, बहुत सारे मौलवी बॉयज़ थे, लेकिन एक थे जो बड़े पढ़े लिखे बॉय थे, वो बिल्कुल चेंज हो गए। जब वो चेंज हुए तो ऑल्दो शलवार कमीज में आ गया और सारा, मैं उनसे इंस्पायर हुआ कि मैंने कहा इफ़ यू कैन चेंज देन आई कैन। आप मुझे बताएं किस तरह से आप चेंज हुए हैं, एंड ही गाइडेड मी थ्रू इट, कि तो हाँ यार ये ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, और मैंने दुनिया देखी हुई है। जैसे वो जिम कैरी कहते हैं ना कि एवरीबडी शुड गेट रिच एंड फेमस टू नो दैट दिस वाज नॉट द आंसर। तो जब आगे पहुंच के इस तरफ आना ही है तो अभी से डिसाइड करें, क्योंकि अल्लाह ताला जवानी के बारे में सवाल करेगा, वो अन शबाबिही फीमा अबला। अच्छा जवानी कैसे गुजारी, सो आई थिंक दिस इज अबाउट टाइम यार। और ब्रो एक सॉरी बात कर रहा हूँ, द बिगेस्ट कैटलिस्ट ऑफ चेंज इज नोइंग दैट आई हैव टू डू इट राइट नाउ। पास्ट इज हिस्ट्री, फ्यूचर इज मिस्ट्री, प्रेजेंट जो है ना
present کیوں کہتے ہیں, it's a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. ابھی آپ نے جو انسان چینج نہیں کرے گا اپنے آپ کو, واللہ شیطان has no issues with you in planning about the future, no issues, he is relaxed. تو جتنی مرضی تیاری کرتا ہے کر, فیوچر کی ارادے کر, وعدے کر, سب کچھ کر, I don't care about. واللہ شیطان ہی ڈرتا اس بندے سے جو فیوچر کے بارے میں بہت بڑے وعدے کرتا ہے. شیطان اس بندے سے زیادہ خوفزدہ ہے جو کہتا ہے آج میں یہ کروں گا. جو برو لوگ یہ سن رہے ہیں نا, if they want to repent, if they want to have a change, Ramadan, delete Spotify and all the music in that. delete girl friend کا نمبر. if you want توبہ, جو بندہ توبہ کر رہا ہے اور بٹ گرل فرینڈ کا نمبر ابھی سیوڈ ہے نا, وہ سچے کی توبہ پھر نہیں ہے. unfollow all those people on social media who give you wrong influence. This is very this is the right definition of توبہ. immediate change bro. میں سمجھتا ہوں کہ if change is not immediate, ہم جب شیعوں کے لیکچر میں بیٹھ رہے ہیں نا, اگر شیخ اس میں توبہ استغفار کی باتیں کریں اور ہم اس سے استغفار نہیں کریں نا, اور یہ امیجن کریں کہ ہم فیوچر میں استغفار کریں گے, we're not serious about it. توبہ کی جو ڈیفینیشن میں جو کنڈیشنز ہیں, اس میں سے جو ایک کنڈیشن, جو آخری کنڈیشن جو ہے, ایک تو ہے چلو دل سے کہہ دیے, زبان سے کہہ دیے, اس میں ہے کہ you have to plan how will you leave that sin as well. yes you have to, یعنی کہ وہ ٹینجبل ایکشن اس سے ریلیٹڈ, لائک ڈیلیٹنگ دا ایپ جس طرح آپ کہہ رہے ہیں, دس از سارٹ آف اے کنڈیشن فار سنسیئر توبہ. یعنی 3 کنڈیشنز ہیں نا, ایک پاسٹ سنس پہ ریگریٹ, ایک امیجیٹ لیونگ آف سنس, اور آئندہ کبھی نہ کرنے کا ارادہ. اور اگر حقوق العباد میں سے ہے تو چوتھی ہوتی ہے کہ لوگوں کو حق واپس کرنا. تو جو if a person is crying in Ramadan, تراویح پڑھ کے آتا رو رہا ہے, یارا مجھے معاف کر دو سارا, and he said کہ جانو I just prayed تراویح, سحری میں کیا کھانا ہے, یہ جھوٹے کی توبہ استغفار ہے. This is not ایک میں تھوڑا سا سینگ سے بھی سوچ رہا ہوں کہ جس طرح ہم نے کہا نا کہ پیپل who didn't change last Ramadan اور ابھی چینج ہونا چاہ رہے ہیں, so they want guidance. اچھا you know یہ جو چیز ہے نا جو ابھی ہم بات کر رہے ہیں, if anybody is listening, so it will give them motivation کہ یار کرنا چاہیے. let's say وہ ارادہ کرتے ہیں, توبہ بھی کرتے ہیں, but you know the difficult part is to do the action. yes consistency والا. and I was میں یہ کتاب ہے Atomic Habits, شاید آپ لوگوں نے پڑھی بھی ہو, سنی بھی, اس کی نا جو 2-3 خیر بہت سارے پارٹس ہیں, بٹ ایک جو پارٹ جو مجھے بڑا, جو سب سے پہلی اس نے لاز نے 4 لاز اس میں بتائے. so the first law جو ہے نا اس کا ایک پارٹ ہے کہ you know the first thing is the motivation ہوتی ہے نا. اکثر وہ کہتے ہیں موٹیویشن ورسز سسٹمس. کہتے ہیں موٹیویشن جو ہوتی ہے نا وہ ٹیمپریری ہوتی ہے, وہ لاسٹ نہیں کرتی. when you design systems they actually result in tangible results. یعنی کہ آپ کی جو ہیبٹس ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ کوئی ہیبٹ چھوڑنا چاہ رہے ہیں یا ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں, you have to develop systems that actually lead to that change. موٹیویشن آئے گی, آپ ایک دفعہ کریں گے, وہ ختم ہو جائے گی. اور دوسرا جو اس سے لنکڈ ہے نا, وہ بڑے مزے کی بات ہے, وہ یہ کہ گول سیٹنگ. ہم اکثر گول رکھتے ہیں کہ یار آئی وانٹ ٹو, لیٹس ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 کلو وزن لوز کرنا ہے, ٹھیک ہے. واٹ ہیپنس ونس دے, لیٹس وہ اتنے ڈٹرمن ہوتے ہیں اور وہ کر جاتے ہیں, پھر کیا ہوگا, پھر وہ پرابلی شاید دوبارہ گین کرنا شروع کر دیں. کہتے ہیں جو گول سیٹنگ ہے نا, یہ تھوڑا سا ہونے چاہیے, بٹ اس کے ساتھ ہم اکثر پروسیسز ڈیفائن کرتے ہیں, بٹ دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ اس کے ساتھ ہے آئیڈینٹی. اینڈ اس کو میں دین سے اس طرح لنک کروں گا. لیٹ سے پہلے آپ کو اس طرح بتا دو, ایک بندہ کہتا ہے میں نے 10 کلو ویٹ لوز کرنا ہے, اس سے بہتر ہے اس سے آئی وانٹ ٹو بی اے ہیلدی اینڈ فٹ پرسن, اینڈ فار دیٹ اگلے مہینے میں 10 کلو وزن لوز. اپنی آئیڈینٹی بنائے. اف یو وانٹ somebody wants to run a marathon, اس کو ذہن میں ہونا چاہیے یہ نہیں ہونا چاہیے میں نے میراتھن رن کرنی, دیٹس اے گول. he should think کہ I am a runner, میں رننگ کرنے والا بندہ ہوں. آئیڈینٹیفائی کر کے میں یہ ہوں. So if you want to change کے نا, identifying yourself as somebody who you are not. You should identify yourself that you are a as a believing Muslim. Yes. You do not say کہ یار میں نے نا اس رمضان 5 وقت کی نمازیں صرف پڑھنی ہے. وہ کریں, وہ گولز ہیں, بٹ اس کے پہلے نا اپنے آپ کو آئیڈینٹیفائی کریں کہ میں کیسا انسان اس رمضان سے جب نکلوں گا نا, میں کیسا بننا چاہتا ہوں.